اشفاق احمد بہت بڑے رائٹر اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں کچھ بہروپے کے حوالے سے. تو آئیں ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک واقعے کی مدد سے. بڑا پیارا واقعہ ہے, ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ جب کبھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے جائیں تو آپ کو لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ہوگا جو کہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے. اصل میں انسان کے ٹیسٹ کرنے کے طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں. اپنے معیار کو کے ساتھ آدمی کو چیک کرتا ہے خود انسان کہ یہ کس طرح کا انسان ہے. اور بعض اوقات آپ کہیں جاتے ہیں آپ کو وہ احساس نہیں ہوتا کہ یار یہ بندہ میری مطلب کا تھا, یا یہ بندہ اچھا ہے, یا یہ بندہ ویسا ہے. یہ چیزیں انسان کے میٹر کے اندر ایسی ہی فکس ہوئی ہے کہ یہ عقل و دانش سے آ سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کتابوں میں آپ کو ملے, یہ تجربات سے آتی ہے, یا آپ کو خیالات سے آتی ہے. آپ کی اپنی سوچ کے حساب سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسے ہے. تو چلیں آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اشفاق احمد کی کتاب سے. وہ کہتے ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں, یعنی جہاں وہ بیٹھے ہیں جس پروگرام میں وہ بیٹھے ہیں تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے, لیکن اس کی خوبی اسپرٹ ایسی ہے کہ ویسے ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تاکہ جو ہے نا پتہ چلے کہ زاویہ ہوتا کیا ہے. اسپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا. اس نے کہا کہ باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں, لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں بہروپیہ ہوں, میرا نام کندن بہروپیہ ہے, اور میں ایسا روپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم جو جن کو اپنے اوپر بہت ناز ہے, اپنے علم پر بہت ناز ہے, میں ان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں اور غچہ دے کر نکل سکتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے کہا یہ بات توزیع اوقات ہے, میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں. یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. یعنی اورنگزیب عالمگیر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس پر نہیں مانتا, میں تو بہت آسانی سے کسی بھی بہروپیے کو ڈھونڈ لیتا ہوں. بہروپیے نے کہا کہ جناب آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں اور آپ عقل و دانش میں آپ کی کوئی مثال بھی نہیں ہے. میں بھیس بدل لوں گا, آپ پہچان کر دکھائیے گا. اورنگزیب عالمگیر نے کہا منظور ہے. اس نے کہا حضور آپ وقت کے بادشاہ ہیں, اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں, لیکن اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو آپ سے 500 روپیہ لوں گا. ظاہر ہے اس وقت 500 بہت تھے. شہنشاہ نے کہا ٹھیک ہے 500 میرے لیے کچھ نہیں, منظور ہے, جاؤ. تو وہ شرط لگا کر آگے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا کہ گھر جا کر پریشان بھی ہوا کہ یار شہنشاہ معظم کو شرط لگا کے آ گیا ہوں, اور یہ نہ ہو کہ میں جو ہے نا اپنی شرط ہار جاؤں, اور اگر میں ہار گیا تو پھر میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. بادشاہ کے حوالے سے کچھ تحقیق کی تو لوگوں سے پتہ چلا کہ اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اور بہمنی کوئی سلطنت تھی اس پر اکثر حملہ کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر انہوں نے حملہ کرنا ہے. یہ خبر بہروپیے کو جو معلوم ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتے ہیں جی اس نے کیا کیا. ذرا غور سے سنیے گا, بڑے مزے کی چیز ہے. چنانچہ وہ یہاں سے پیادہ سفر کرتا ہے, یعنی کہ وہ پیدل سفر کرتا ہے. اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی. وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا, داڑھی بڑھا لی, سبز کپڑے پہن لیے, بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے, اور اللہ کی یاد میں ایسا مشغول ہو گیا کہ بڑی دیر تک بہت سے لوگ اس کے یعنی اس طرح کا مشغول ہوا, اور اس نے آپ کو اس طرح کا شو کیا کہ لوگ اس کے سحر میں مبتلا ہو گئے. ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے, اور ان سے وہ منتیں مرادیں پوری کروانے, چڑھنے چڑھاوے جو کچھ بھی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں کا رواج ہے, دور دور تک ان کے پاس آنا شروع ہوئے. لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اسی طرح سے بزرگ بنا رہا. ایک سال بعد جب اورنگزیب عالمگیر لشکر لے کر پہنچا ساؤتھ انڈیا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا, اور جب اس نے مرہٹوں کی پیشوا پر حملہ کیا تو اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھا کہ فوجیں توڑ نہ سکی. پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے گا اور اس کی حکومت کو پر برا اثر پڑے گا. چنانچہ لوگوں نے کہا یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے, ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے یہ بات جا کر ڈسکس کریں, پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑے. شہنشاہ پریشان تھا بیچارہ, بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا, سلام کیا اور کہا حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا. انہوں نے کہا ہم فقیر آدمی ہیں, ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا. شہنشاہ نے کہا نہیں, عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے. یعنی اشفاق احمد بیچ میں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے انسان بہانہ کرتا ہے, آپ ہماری مدد کریے, میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں. تو فقیر نے فرمایا نہیں کل مت کریں, پرسوں کریں, اور پرسوں بعد نماز ظہر. یعنی اب ایسی بات کرنا کہ اگلے کو ایک دم احساس ہو کہ یار یہ کوئی بات ضرور کر رہا ہے, حالانکہ وہ بہروپیہ ہے. اورنگزیب نے جب کہا جی یہ بہت اچھا ہے, چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا حملہ کیا
کہ اور پیچھے سے اس کو معلوم تھا کہ فقیر کی دعا بھی ہے، اور ایسی دعا کی کہ وہ کلا ٹوٹ گیا اور فتح ہو گیا۔ درویش مفتو جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد، یعنی کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ کی ہی بدولت ہوا ہے، یعنی کہ وہ یہ جو چیزیں تھیں یہ اس درویش کے حوالے کر کے کہنے لگا یہ سب کچھ آپ کے ہی بدولت ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، جو کچھ بھی ہوا یہ سب اللہ نے کیا ہے، یعنی کہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا نہیں، ہم فقیر لوگ۔ اورنگزیب عالمگیر کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آفر لگا رہے ہیں کہ 2 بڑے قصبے ہم آپ کو دے دیں گے، اتنے بڑے جتنے کہ آپ یہاں اندازہ لگا لیں کہ اوکاڑا اور پتوں کی ہیں۔ یہ اشفاق احمد بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے جو قصبے ہیں وہ آفر کیے درویش کو۔ تو فقیر نے کہا کہ بابا یہ ہمارے کس کام کی چیزیں ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس کیا۔ اب بادشاہ چونکہ اپنے محل چلا گیا واپس۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد کوئی شہنشاہ اپنے فرمان جاری کر رہے تھے، تو اتنے میں وہ کندن بہروپیہ حاضر ہو گیا منکے پہن کر۔ شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ یعنی وہ اپنے اسی فقیر والے بہروپ میں آیا، تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ جب حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو جناب علی کندن بہروپیہ خود حاضر ہو چکا ہے، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائے۔ اس نے کہا تم وہ، یعنی بادشاہ کہتا ہے کہ تم وہ، ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آپ کو ضرور دھوکہ دے دوں گا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ 2 قصبے اور اتنے انعامات دینے چاہے تھے، جب آپ کے نام اتنی بڑی زمین کر دی تو آپ نے اس پر کیوں نہیں مانا، اور آپ صرف 500 روپے پر کیوں قائم رہے؟ تو اس پر فقیر نے کہا حضور یہ بات جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ لوگ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بےایمانی کروں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ بہروپیہ بن کر کتنی آسانی سے اورنگزیب عالمگیر کو کہہ سکتا تھا کہ میں یہ چیزیں مجھے دیں، جو اورنگزیب عالمگیر خود دے رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا دین ایمان اچھا تھا۔ اشفاق احمد یہاں کہتے ہیں کہ خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ، یعنی جو پروگرام زاویہ اشفاق احمد کیا کرتے تھے، یہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، لیکن آپ دعا کر دیا کریں کہ یہاں پر کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، یہاں پر کچھ ایسے مسئلے ڈسکس ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی پیچیدگیاں حل ہو جاتی ہیں کہ یہ کہیں اور حل نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دعا وہ، یعنی کہ اشفاق احمد کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس زاویے کی برکت سے بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں، جیسے آپ دیکھیں اس بہروپیہ نے اورنگزیب عالمگیر کا مسئلہ حل کیا۔